السلام علیکم خواتین و حضرات، چند حسب حال باتوں کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم، اور شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیزی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، کئی دکھوں کے ساتھ یہ آپ کے سامنے حاضر ہے جناب۔ اللہ خیر۔ یار پا جنید، رات کو جو ہماری مسکین قوم انکلوڈنگ مائی سیلف کو 2 گھنٹے ہم ٹیلی ویژن کے اوپر وہ تماشا دیکھتے رہے ہیں کہ 3-4 تگڑے امریکی، اتنا بڑا لیلا اللہ جانتا ہے، بڑی عید کے اوپر 1.5 لاکھ کا بکتا ہے، اتنے تگڑے 4-5 امریکی بیٹھے ہوئے تھے گاڑی میں، لینڈ کروزر میں۔ پشاور والے واقعے کی بات کر رہے ہو تو؟ ہاں یار، پشاور والے واقعے میں، اور کیا پمبے چکی ہیں، یہ واقعہ ہوا ہے۔ اور وہ بیٹھے رہے اور پولیس ان کی منتیں کرتی رہی، یا انہوں نے شیشہ بھی نہیں نیچے کیا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے رہے، اور ساتھ ہنس بھی رہے تھے، اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رہ کے خارج کر رہے تھے، عباسیاں لے رہے تھے۔ یار پوری پاکستانی قوم ان 2 گھنٹوں کے دوران کیسی بے بسی کی تصویر بنی ہوئی نظر آ رہی تھی، ٹی وی کی طرف کیسے ہم لاچار نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ 4 لوگ اتنے طاقتور ہیں، ہماری ایجنسیوں سے زیادہ طاقتور ہیں، ہماری یعنی پولیس سے زیادہ طاقتور ہیں، ساری جو لا انفورسنگ ایجنسیز تھیں وہ کیسے بے بس نظر آ رہی تھیں، اور ہم وہ تماشا دیکھ رہے تھے بیٹھ کے۔ نہیں تو وہ کیوں نہیں چیکنگ کروانا چاہتے تھے، یا کیوں نہیں اپنا تعارف کرانا چاہتے تھے؟ ہم جب ان کے ایئرپورٹوں پہ جاتے ہیں، یہ ہمارے کپڑے اتار کے چیک کر رہے ہوتے ہیں، ان کی کیا تکلیف تھی، کو کیا انا کا مسئلہ تھا، یا کیا تھا، یا ہم بہت ہی بالکل ہی گرے ہوئے اور بڑے کٹیا سی قوم ہے کہ یہ نہیں ہمیں چیکنگ کرانی چاہتے؟ وہ لوگ تم سے ہر سال $1 ارب کی ایڈ مانگتے ہیں نا، بھیک مانگتے ہیں، خیرات مانگتے ہیں وہ لوگ تم سے۔ وہ یار یہ تو پوری دنیا پہ چلو لین دین چل ہی رہا ہے، مگر کسی کے قانون کی دھجیاں اڑانا یا کسی کے قانون کا مذاق اڑانا، باہر جو سپاہی کھڑے تھے، اللہ جانتا ہے مجھے ہن پہ ترس آنا شروع یار ہمارے وہ سپاہی ہیں، پولیس والے ہیں یار، ایس پی صاحب بھی ادھر پہنچے ہیں، وہ بھی بیچارے بے بات سے کہہ رہے تھے کہ بس ہم کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ اس ایس پی سے پوچھا جانا چاہیے کہ کون سی مجبوری ہے یار، تمہاری سب سے بڑی مجبوری تمہاری وردی ہے۔ تم نے کس قانون کے تحت ان 4 لوگوں کو جانے دیا جو فیک نمبر پلیٹ لگا کے پشاور میں دندنا رہے تھے؟ وہ یار مجبوریاں وہ لوگ ہوں گے نا جو ایک دم کہہ دیتے ہیں کہ وردی اتارو اور گھر چلے جاؤ۔ سر وہ سمپلی کلیم کر رہے تھے کہ وہ سفارتکار ہیں۔ چلو مان لیا کہ وہ معصوم سفارتکار تھے، اگر وہ سفارتکار تھے تو سادہ سی بات یہ ہے کہ وہ گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے، اپنی آئیڈینٹی شو کرتے اور چلے جاتے۔ وہ تو 1.5-2 گھنٹے بعد انہوں نے شیشہ نیچے کر کے پاسپورٹ کاغذات پھینکے تو ہیں باہر، ان کی ذرا رونت دیکھو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ فیک نمبر پلیٹ کے ساتھ اگر وہ سفارتکار تھے تو ان کو جعلی نمبر پلیٹ لگانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی تھی؟ ایک نمبر پلیٹ ان کی گاڑی میں نظر آ رہی تھی، لال سوئی۔ مطلب ایک سے ایک بڑھ کر سوالات پیدا ہو رہے ہیں سارے واقعے سے، اور جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے جس کی طرف ہم بار بار اشارہ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ان 4 سو کارڈ جو سفارتکار تھے، ان لوگوں نے پختونوں والا حلیہ اپنا رکھا تھا، داڑیاں رکھی ہوئی تھی، بلکہ میرے جو سورسز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب پولیس والوں نے آپس میں کوئی مذاق کیا ان کی موجودگی میں، پشتو میں بات کی، تو یہ 4 اندر ہنس پڑے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو پشتو بھی آتی تھی۔ یار تم پشتو کی بات کرتے ہو، میں نے تو سنا کہ یہ جو امریکی ادھر پھر رہے ہیں یہ 1.5 پار ہو نسوار کھا جاتے ہیں۔ پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی سٹیٹمنٹ بڑی مشکوک ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کارخانوں بازار سے آ رہے ہیں۔ اب کارخانوں بازار وہ بازار ہے جو مغرب کے بعد بند ہو جاتا ہے، اور یہ واقعہ رات 12 بجے پیش آیا ہے، بلکہ ہمارے سورسز یہ بتاتے ہیں کہ یہ انہوں نے سارا دن وہاں پر خیبر میں گزارا، خیبر ایجنسی میں گزارا ہے، اور کئی لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ اس کے بعد اب یہ وہ علاقہ ہے ہمارا جو کئی عرصے سے، کافی لمبے عرصے سے بری طرح جہاں پر لا اینڈ آرڈر ڈسٹرب ہوا ہے، اور کارخانوں بازار وہ بازار ہے جہاں پر نیٹو کی جو چھینی ہوئی اشیاء ہیں، نیٹو جو سپلائی لائن ہے وہاں سے جو لوٹ مار کی جاتی ہے، ان اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی ہے یا اسمگل شدہ مال کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ یہ وہاں پر رات 12 بجے کیا کر رہے تھے؟ پھر بعض سورسز یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر یونیورسٹی ٹاؤن میں بھی کئی لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، یعنی پورا ان کے دن کی اگر کارکردگی دیکھی جائے، ان کی مصروفیات دیکھی جائیں تو وہ تمام کی تمام مشکوک ہیں۔ اللہ معاف کرے، اوپر سے اتنی صحت تھی ان کی، مجھے تو لگ رہا تھا کہ یہ ایک بندہ
روز میرا خیال ہے کہ پتیلا دال کا پی جاتا ہے. نہیں یار، ویسے ان لوگوں سے سوال نہیں پوچھا جانا چاہیے جو لوگ یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں پاکستان میں کچھ لوگ ہر بات امریکنز پہ بلیم کرتے ہیں. ان سے یہ پوچھا نہیں جانا چاہیے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. ریمنڈ ڈیوس کیس دیکھ لو, اس کے بعد یہ میرا خیال کوئی 10واں کیس ہوگا ایسا جب یہ لوگ مشکوک انداز میں پکڑے گئے, بلکہ کہنا چاہیے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. کوئی پوچھنے والا نہیں کہ یہ لوگ حساس علاقوں میں کیا کرتے پھر رہے ہیں. رنگے ہاتھوں ہی پکڑے گئے ہیں نا جی, کہ رنگین پلیٹ اندر رکھی ہوئی ہے, اس کا مطلب ہے رنگے ہاتھ. یار ہنسا نہ کرو یار, تمہیں لاجک کے ساتھ بات بتا رہا ہوں. ابھی بھی یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ دہشت گردی کی اس لہر میں ان امریکنز کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. یار میں تو 2 گھنٹے سامنے ٹی وی کے آگے بیٹھ کے یہی سوچتا رہا ہوں کہ یار چلو اگر یہ ہمارے مہمان بھی ہیں تو ہمارے جو ادارے ہیں, جو ہماری ایجنسیاں, پولیس والے جو کھڑے ہیں, یہ مہمان نوازی کر رہے ہیں, یہ شیطان نوازی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ تم دیکھو کہ ان لوگوں نے کتنی مشکوک حرکات کا وہاں پہ مظاہرہ کیا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو 4 لوگ تھے ان میں سے 3 پہلے منظر عام پر آئے اور چوتھا جو شخص تھا وہ پچھلی سیٹ کے نیچے گھسا ہوا تھا اور وہ بہت دیر تک اس نے اپنے آپ کو چھپائے رکھا ہے. پھر جب ایک کیمرہ مین کی نظر وہاں پہ پڑی ہے, پھر اس نے کسی سے فون پہ بات کی ہے, پھر اس کے بعد وہ آیا, اس کے بعد بھی اپنا اس نے منہ مسلسل اپنا چہرہ چھپائے رکھا ہے. 3 نظر آتے رہے, 2 پارے پارے آگے بیٹھے ہوئے تھے, ایک پیچھے بیٹھا ہوا تھا, چوتھا میرا خیال ہے وہ کہہ رہا تھا کہ ہے. میرا ٹی وی چھوٹا تھا, شاید وہ ادھر کر کے بیٹھا ہو, مجھے نہیں نظر آیا. اور زیادہ افسوس کی بات یہ کہ سارے واقعے کے بعد کسی نے ہماری ایجنسیوں سے, ہمارے حکمرانوں سے, ہمارے وزیر داخلہ سے, ہماری پولیس سے یہ سوال نہیں پوچھا کہ آپ نے کس قانون کے تحت ان کو نہ صرف چھوڑ دیا بلکہ آپ نے بہت احترام کے ساتھ ان کے کونسلیٹ تک ان کو اسکارٹ کر کے چھوڑ کے آئے ہیں جا کے. سر ویسے سیریسلی دیکھا جائے تو جتنے بھی فارنرز آ رہے ہیں یہ ہمارے موسٹ سینسٹیو ایریاز میں دندناتے پھر رہے ہیں, کسی کو کوئی خبر نہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. دندناتے کہہ رہی ہے, یہ تو دندناتے پھر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, بالکل صحیح. تو ہوتی ہے, پکڑے بھی جاتے ہیں, روکے بھی جاتے ہیں, لیکن وہی آخر میں وہی ہوتا ہے جو رات ہوا ہے ہمارے ساتھ. لیکن اس کے بارے میں یہ جو لیٹسٹ انسیڈنٹ ہے اس کے بارے میں تو ہماری انفارمیشن یہی ہے کہ اس گاڑی کو باقاعدہ مانیٹر کیا جا رہا تھا, واچ کیا جا رہا تھا اور اس کو ڈیلیبریٹلی روکا گیا تھا, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے چھوڑ دیا گیا. کسی نہ کسی کا تو حکم آیا ہوگا نا, جو مجبوریاں کہہ رہے تھے ایس پی صاحب. دیکھو نا, رحمان ملک صاحب فرماتے ہیں, انہوں نے ایک چینل پہ بتایا تھا کہ میں نے آرڈر کیا ہے کہ ان کو تھانے لے جایا جائے اور قانون کے مطابق جو بھی ان کے ساتھ سلوک ہے وہ کیا جائے. لیکن سورسز یہ بھی کہتے ہیں کہ رحمان ملک صاحب کے کہنے پر ہی انہیں چھوڑا گیا تھا. نہیں, وہ لے کے تو ادھر گئے ہیں اسکواڈ کر کے, مگر یہ پولیس والے ہمارے ان کو اپنے تھانے میں نہیں لے کے گئے, وہ ان کو اپنے تھانے میں لے گئے. کہیں انہوں نے روکا ہے جی ہمیں 2. یار ذرا ستم ظریفی دیکھو ہماری جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کی, کہ اسی جگہ پہ, اسی چیک پوسٹ پہ پچھلے سال یعنی 14 اگست کو 2 معصوم نوجوانوں کو صرف اس جرم کی پاداش میں گولی مار کے ہلاک کر دیا گیا تھا کہ انہوں نے پولیس کا اشارہ دیکھا نہیں تھا اور وہ چیک پوسٹ کراس کر گئے تھے. اور یہاں پہ دیکھو کہ کیسے سارے پولیس افسران اور اہلکار جو وہ بھیگی بلی بنے نظر آ رہے ہیں. یار آواز تو ان کی ٹی وی پہ نہیں تھی آ رہی پولیس والوں کی, چونکہ ان کو میک شیک نہیں تھا لگا ہوا, نہ ہی کسی نے ان کے آگے میک کیا تھا. ان کے منہ کے ایکسپریشن سے مجھے لگ رہا تھا کہ وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھ لو اب وہ بندہ بڑا مجھے لگتا ہے چٹا سفید ہے, تو انگریز ہی آئی ہے, مجھے لگتا ہے یہ انگریز ہی, تو تم خود آگے ہو کہ دیکھ لو میں نے نہیں آگے جانا, میرا سپیلنگ ٹھیک نہیں, اور ویسے بھی تجھے پتہ ہے کو انگریزی بولے تو میری پھر کی پہنچ جاتی ہے, تم خود دیکھ لو میری پھر کی پھر گئی تو پھر مانے نہیں چھوڑنا, مانے کو انگریزی انگروزی نہیں دیکھنی, مانے پھر ان کے سپیلنگوں پہ ٹوٹے مارنے ہیں, خود جا کے دیکھ لو. نہیں تو تم کیوں نہیں دیکھتے بھائی, یار دیکھ لو, میں تمہیں کہہ رہا ہوں, میں نے تمہیں اتنا تو بتا دیا نا, چٹے سفید ہیں اور انگریز ہیں, اتنی انفارمیشن میں نے دے دی ہے, باقی تم بات کر لو, تمہارا مہربانی ہے یار. ناظرین یہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.